السلام علیکم، امید ہے آپ جہاں پر بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے مطلب 10 تاریخ سے آج جو ہے وہ 12 تاریخ ہو گئی ہے، اسلام آباد راولپنڈی جو ہے وہ آلموسٹ بند پڑے ہیں، اور خارجی اور داخلی راستے جو ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے وہ TLP تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ان کا ایک مارچ ہے جو کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسلام آباد میں ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر US ایمبیسی کے سامنے جا کے مظاہرہ کریں گے، غزہ کا ملین مارچ، غزہ کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت غزہ کے اندر جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اور اس وقت لڑائی جو ہے وہ عملی طور پہ بند ہے، اور دنیا بھر میں ایون کہ غزہ کے لوگ جو ہیں وہ شکر کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ بمبنگ ختم ہوئی ہے۔ تو اگر انہوں نے TLP نے ہیں TLP نے جب اگر کرنا ہی تھا کوئی مارچ تو وہ لاہور میں کر لیں۔ اگر وہ لاہور سے چلیں ہیں اسلام آباد آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو پھر حکومت کو چاہیے کہ ان کو آنے دیا جائے، اور وہ اسلام آباد میں کوئی ایسی ان کے ساتھ مذاکرات کریں، کوئی ایسی مناسب جگہ رکھ لیں جہاں کہ کوئی پریڈ گراؤنڈ وغیرہ یا کھلی جگہ کے اوپر جہاں وہ اپنا ایک مظاہرہ کریں اور چلے جائیں۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ حکومت نے پتہ نہیں، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی جو ڈسیزن لیتے ہیں یا جو پالیسی میکرز ہیں وہ کس قسم کے ڈسیزن لیتے ہیں۔ آپ نے ان کے آنے سے پہلے ہی 2-3 دن سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا اسلام آباد بند کر دیا۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے لوگوں نے ایئرپورٹ بھی جانا ہوتا ہے، لوگوں نے ہاسپٹل بھی جانا ہوتا ہے، لوگوں نے اپنی جابس پہ بھی جانا ہوتا ہے، لوگوں نے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں بھی جانا ہوتا ہے، تو مریض ہوتے ہیں انہوں نے ہاسپٹلز میں جانا ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے 100 کام ہوتے ہیں، دکانیں، بزنس۔ اگر اس طرح سے آپ مختلف علاقوں کو بند کر دیں گے، مختلف روڈز کو بند کر دیں گے تو لوگوں کی آمد و رفت جو ہے وہ رک جائے گی، ٹرانسپورٹ رک جائے گی، لوگوں کے جو ضروری کام ہیں وہ رہ جائیں گے۔ تو لیکن ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہیں، ابھی تک وہ مرید کے قریب پہنچے ہیں، اور وہ 10 تاریخ کو چلے ہیں وہاں سے، اور ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے، ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، ان کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ آپ لوگ آئیں اور آپ ایک مناسب جگہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں کہ وہاں آپ رکیں گے، اپنا مظاہرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ دوسری طرف جو ہے انہوں نے مطلب جو ہے جس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ڈیفینسو کھیلتی ہے، اسی طرح سے حکومت جو ہے یہاں پہ ڈیفینسو کھیل رہی ہے، اور اس وقت سچی بات تو یہ ہے کہ اس ملین مارچ، غزہ ملین مارچ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مطلب اس سے پہلے TLP کو خاص نظر نہیں آئی 2 سالوں میں جب فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے تھے، اور اب جماعت اسلامی نے مختلف مظاہرے کیے مختلف شہروں کے اندر، اسلام آباد میں بھی اور کراچی میں بھی وقتاً فوقتاً، لیکن TLP نے کوئی خاص ایسا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی بڑا مظاہرہ۔ لیکن اب وہ جب سیز فائر ہو گیا ہے، 2 سال سے جاری جنگ جو ہے اب رکی ہے، تو اب یہ غزہ ملین مارچ کے نام پہ نکل آئے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے مطلب ان کے اندر کیا، ان کے ابھی کوئی الیکشنز بھی نہیں ہو رہے کہ یہ حکومت کے اوپر جو ہے کوئی اپنی کوئی بات منوانی ہو یا پریشر ڈالنا ہو یا اپنا ووٹ بینک کو بڑھانا ہو، تو یہ ایسے ہی ان کے پاس فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، کون ہے جو ان کا ریسورسز جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، ان جو یہ مظاہرین ہیں ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام ہو رہا ہے، یہ کون ہے؟ سب سے پہلے تو اس کو بند ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ کہ ان کو مناسب ان سے بات کریں کہ آپ آئیں، آپ بے شک آئیں آرام سے، ہم آپ کا کہیں راستہ نہیں روکیں گے، ہم کہیں پہ سڑکیں نہیں کھدائی کریں گے، آپ لوگ آئیں ایک جگہ پہ اپنا مظاہرہ کریں، F9 پارک میں کر لیں، پریڈ گراؤنڈ میں کر لیں جو I-8 کے پاس ہے، تو آپ اور اس کے بعد آپ جو ہے فیض آباد میں کر لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ کل جو ہے لندن کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، اور وہ فلسطینیوں کے حق میں کے لیے ہی مظاہرہ تھا، اور لوگوں نے شکر کیا ہے کہ چلیں یہ جنگ جو ہے اب رکی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ اب رکے گی، اور مزید اب دوبارہ سے یہ سیز فائر جو ہے یہ مطلب خراب نہیں ہوگا یا اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی دونوں طرف سے، نہ حماس کی طرف سے اور نہ اسرائیل کی طرف سے۔ تو انہوں نے مظاہرہ کیا، ہاں پولیس ان کے ارد گرد تھی، بہت سے لوگ تھے، فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تصویروں میں، ویڈیوز میں، اور اس کے بعد جو ہے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح اپنے مظاہرہ انہوں نے کیا، انہوں نے تقریریں کی، انہوں نے نعرے بازی کی، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن پاکستان میں کیا ہے، یہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں میٹرو بند ہے، لوگوں نے سفر کرنا ہوتا ہے، مطلب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ہم جو ہے وہ اس طرح سے اپنے کیپٹل سٹی کو یا بڑے شہروں کو بند کرنے کا افورڈ نہیں کر سکتے، جو ہے بند کرنا ان کو، کیونکہ ہماری جو ہے وہ کوئی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنی دکانیں بند کر دیں، اپنے کاروباری معاملات بند کر دیں، اپنی روزمرہ کی زندگی جو ہے اس کو جو ہے آپ مطلب کینسل کر کے رکھ لیں، کوئی آپ کا بالکل ہی آپ گھروں میں بند ہو جائیں۔ مطلب اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والوں کے لیے یہ کیوں آزمائش ہے کہ جب کسی کا دل کرتا ہے وہ اسلام آباد کی طرف چل پڑتا ہے؟ بھائی آپ لاہور میں کر لیتے وہی مظاہرہ اگر آپ نے کرنا تھا،
تو بالکل ہی جو ہے نا، اور دوسری طرف سے جس طرح وہ میں نے کہا کہ کرکٹ ٹیم ڈیفینسو کھیلتی ہے، اسی طرح سے حکومت ڈیفینسو ہو کے کھیل رہی ہے پہلے سے ہی. ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں، پہلے سے ہی آپ نے راستے بند کر دیے، پہلے سے ہی آپ نے جو ہے وہ کنٹینرز کھڑے کر دیے، پہلے سے ہی آپ نے لوگوں کے لیے، جو مقامی لوگ ہیں جو وہاں کے رہائشی ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی. میرے خیال میں محسن نقوی صاحب سے بھی اپنی جاب صحیح سے نہیں ہو رہی ہے، اور انہوں نے 3 4 جگہ جو ہے وہ اپنے مطلب ہاتھ پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کرکٹ بورڈ ہو، چاہے وہ انٹیریئر منسٹری ہو. تو ان کو، اور چاہے وہ مذاکرات ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کروانے ہوں، یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان کروانے ہوں، تو میرے خیال میں محسن نقوی جو ہے اس کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ بندہ اتنی چادر اتنی پھیلانی چاہیے جتنے مطلب اپنے اتنا ہی بندے پاؤں پھیلائے جتنی آپ کے پاس چادر پاؤں، کیا جو یہ محاورہ ہے کہ جتنی آپ کا وہ جگہ بنتی ہے کہ بھئی آپ سے نہیں کام ہو رہا، آپ کسی اور کو وہ دے دیں. آپ نے ضروری یہ ٹیگ لگوانا ہے کہ میں انٹیریئر منسٹر بھی ہوں، میں کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی ہوں، میں ایشین کرکٹ کونسل کا صدر بھی ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ہمارے ملک کے، ان کو سوچنا چاہیے، اور ان سارے لوگوں کی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ ڈیسیجن لینے چاہیے. بہت شکریہ.